جی السلام علیکم ویورز میں محمد ثاقب عباس آپ کے پروگرام اکراس دا ٹیبل میں. ویورز آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک انتہائی انرجیٹک اور ینگ الیکٹرانک میڈیا کی ٹی وی اینکر اور اس کے علاوہ ایک ڈفرینٹ پروفیشن سے بھی لنک رہی ہیں. آج ہم ان سے ان چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے. مس فاطمہ بٹ. فاطمہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاطمہ تھینک یو سو مچ فار اسپیئرنگ سم ٹائم اور بڑے ٹائٹ اسکیڈول میں آپ نے ٹائم نکالا. ہم آپ کو کراس دا ٹیبل میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور. اور میں ایکسائٹیڈ ہوں بہت. ایکچولی میں نارملی انٹرویوز میں زیادہ جاتی نہیں ہوں. وین سمبڈی آسک می کہ وائی ڈونٹ یو کم آن آور شو, تو میں کہتی ہوں کہ یار میں کیا بولوں گی. آئی ڈونٹ تھنک آئی اچیو مچ ان مائی لائف ٹو ٹاک اباؤٹ. بٹ پھر آپ نے جب کہا اور آپ کی ٹیم بھی, اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, تو بس پھر مجھے تو آنا ہی تھا. وی آر سو گریٹفل. تھینک یو. فاطمہ تھوڑا سا آئی ول لائک ٹو ٹیک یو بیک ان دی اسٹارٹ آف یور لائف کہ آپ نے تھوڑا سا اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن وغیرہ کہاں سے لی. تھوڑا سا اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, دین وی ول ٹیک دا کانورسیشن فارورڈ. بالکل. اچھا, میں نے اسکول تو ہم نے اس ٹائم پہ او اے لیولس نہیں تھا اتنا. اب تو سب او اے لیولس کر کے آتے ہیں. ہم تو میٹرک کا ہی دور تھا اور ہم نے میٹرک کیا ہوا ہے. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو کنیڈ اور وہیں سے میں نے اپنی ساری تعلیم جتنی بھی میری ایجوکیشن ہے وہیں سے لی. آئی ڈیڈ مائی انٹر وہاں سے, پھر اس کے بعد آئی ڈیڈ مائی گریجویشن فرام دیر. ٹاپ نوچ اسٹوڈنٹ تھی بیک بینچرز. اتنے بیک بینچرز تھے کہ میں نے پراسپیکٹ جو تھا نا وہ صرف کنیڈ کا لیا تھا. So you did your graduation from کنیڈ سے. ہاں جی, گریجویشن بھی کنیڈ سے کی ہے. میرا خیال ہے کہ انیشیلی تو ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے گھر اگر آپ لڑکی بھی دیکھنے جا رہے ہیں تو وہ فیملی والے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے 8 سال کنیڈ میں نکالے ہیں, تم بتاؤ یہ کیسی ہے. میرا خیال, اور وہ کنیڈ وہ کہتے ہیں نا سرکل کے سی آئیز کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں. تو گریجویشن کے بعد ایمبیشن کیا تھا, کون سی فیلڈ میں جانے کا ایمبیشن تھا؟ اچھا, ایمبیشن میرا جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ فیلڈ تو میری ڈفرینٹ تھی اور میری میجر ڈفرینٹ تھا. میجر جو میرا تھا وہ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں جرنلسٹ بنوں, اور میری آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلور, آئی وانٹڈ ٹو ٹریول اراؤنڈ دا ورلڈ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ یہ شوق بھی اسی لیے ہی ہوا کہ جب آپ ایک سرٹن گھرانے سے آتے ہو جہاں پہ, اینڈ آئی سے دس ویری آفٹن آن میں ٹیلی ویژن پہ, کہ میرا کوئی ایسی فیملی نہیں تھی کہ بہت ابا بہت رئیس ہیں اور میں انہیں کہوں گی کہ میں نے آج 3 مہینے بعد لنڈن جانا ہے تو میری لنڈن کی ٹکٹ کرا دیں, میں نے امریکہ جانا ہے تو وہاں کرا دیں. ایسا نہیں تھا. تو پھر اپنے یہ شوق پورے کرنے کے لیے ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے خود کچھ کرنا ہے. تو وہی میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے دنیا گھومنی ہے, میں نے گھر نہیں بیٹھنا, مجھے اڑنا ہے. تو فاطمہ کس ایئر میں آپ نے اسٹیپ ان کیا میڈیا؟ میرا اسٹارٹ تو میڈیا سے ہی ہوا تھا, دنیا نیوز سے میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا. اس ٹائم پہ ان کا سٹی چینل بن رہا تھا, لاہور نیوز, اور میں نے 4 ماہ آف ایئر ہم نے پریکٹس کی تھی بیکاز میری اردو تب بہت ویک تھی. مجھے لگتا ہے ابھی بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کی اردو بھی کمزور ہے اور انگریزی بھی. اسی کتنے وچ کارچے نا. آئی تھنک آئی کوڈ اسپیک فلوئنٹ اردو, نائدر آئی کین سے دیٹ آئی کوڈ اسپیک انگلش فلوئنٹ. تو بس جو بھی زبان آتی ہے اس کا سہارا لے کے میں گفتگو کر لیتی ہوں. بولتی ہیں پنجابی فلوئنٹ بولتی ہیں؟ آپ بتا رہی تھی آپ اندرون لاہور سے, آپ نے کافی ٹائم گزارا. ہاں, اندرون لاہور سے, لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ بس کسی جو بیچ کا بچہ ہوتا ہے نا وہ بیچ ہی میں رہ کے بس کھیلتا ہے. جب میری اردو ختم ہو جاتی ہے تو آئی سوئچ ٹو انگریزی. جب انگریزی نہیں سمجھ آتی دین میں پنجابی چ گل کرنی ہے. تو تینوں کا سہارا لے کے کہیں نہ کہیں ہم بیلنس کر لیتے. تو پھر میں نے دنیا نیوز پہ, انہوں نے کہا کہ آپ نیوز میں آئیں. پھر پرومپٹر 4 months آئی بلیو یا 5 months میں نے پرومپٹر پڑھا ہے. اردو میری ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی. ہمارے سینئرس تھے, میں ان کا بتانا چاہوں گی, عائشہ ناز جی ہیں, سلمان حسن ہے وہاں پہ, سلمان حیدر ہوتے تھے. مجھے یاد ہے ہماری نائٹ شفٹ ہوتی تھی, میں ان کے پاس صبح ان کا ویٹ کرتی تھی اور نیوز پیپر لے کے جاتی تھی کہ مجھے اردو اس میں سے پڑھنا سکھائے, کچھ اسٹریسز اور پازز کہاں دینے ہوتے ہیں وہ بتائے. تو لیکن پریکٹس نیوز کی ہوئی, بٹ آن ایئر میں پروگرام سے ہو گئی, وچ آئی وانٹیڈ. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے نیوز اینکرز کا ایک سرٹن, جو آئی بلیو کہ میرا نہیں ہے, کہ ایک پاز میں سیریس بیٹھنا ہے اور ایک آواز کی ایک
وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ایک ہونی چاہیے، وہ تمام ہونی چاہیے، اور وہ پریشر اور وہ بہت زیادہ. تو مجھے لگتا ہے آئی ایم مور آف اے پروگرام پرسن، لائٹر، ایک کیجول اس میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنا. تو فاطمہ، ایجوکیشن کے بعد جب آپ نے میڈیا میں اسٹیپ ان کیا تو کچھ چیلنجز فیس کرنا پڑے یا آپ کے لیے انٹری کرنا ایک آن میرٹ ہوا، یا کچھ چیلنجز فیس کرنا پڑے؟ کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ ویسے اس میں بتاؤں گی بہت سے لوگ ظاہر چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن آئی تھنک آئی ہیو بین ویری بلیسڈ. وہ پتہ نہیں کیسے، لیکن میری پہلا ہی اسٹیپ تھا دنیا کا، اور چیلنج یہی تھا کہ ہم لوگ 4-5 مہینے نائٹ میں ہم نے وہ پڑھا ہے اور پریکٹس کی ہے. ادر دین دیٹ مجھے بین آلویز بلیسڈ ود گڈ پیپل. میں بہت سارے لوگ ہیں آپ کو جن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آف کورس یہاں پہ کاسٹنگ کاؤچ بھی ہے، ہیرسمنٹ بھی ہے، اٹ آل ڈپینڈس. لیکن میرے ساتھ شروع سے ہی بہت بہت اچھا کی ہوتی ہے یہاں پہ. اس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے کہ آپ سب سے ٹاپ پہ کون ہے، پھر نیچے ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے. تو میرا تھوڑا مزاج کا مسئلہ ہے، میں تھوڑا کانسٹنٹ نہیں ہوں، میری کنسسٹنسی کی پرابلم ہے. اگر کوئی چیز میرے اصول کے اگینسٹ ہو جائے ایون ود ان مائی شو یا ٹیم، تو میں پھر وہ شو چھوڑ دیتی ہوں. یہ لوگ نہیں کرتے، حالانکہ اپنا چلتا ہوا رننگ شو کبھی کسی نے چھوڑا نہیں ہے. تو وہ پہلے میرے میں تھا، میں نے تھوڑا سا چینج کیا اور اپنی برداشت بٹ یو ہیو سیٹ یور باؤنڈریز، اور اس کے اندر کام ہوگا تو دین یو آر فائن. آپ نے ابھی کاسٹنگ کاؤچ کی اور آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی. ابھی بھی ہمارے ملک میں یہ ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہے اور بہت ہی ریکرنگ پرابلم ہے. آئی واز ویری پلیز ٹو نو، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ آپ کو ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، الحمد للہ. اس میں اب کس چیز کو کہتے ہیں، کس چیز ابھی جو ہمارا میڈیا پہ جو سارا ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہے، اور اسپیشلی فار دا فیمیلس، کیا وہاں پہ پالیسیز ان لوگوں نے اتنی اسٹرنجنٹ کر دی ہیں، ایجوکیٹ کیا ہے انہوں نے اپنے امپلائیز کو، کیا چیزیں انہوں نے آن دا فلور کی ہیں جس نے ان چیزوں کو بہت کنٹرول میں رکھا؟ اور آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ آپ کو یہ ایکسپیرینس نہیں کرنا پڑا. مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے جو ہمارا لاٹ تھی نا، وہ اب تو تھوڑا ڈفرینس یہ ہو گیا ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیسے آ رہے ہیں، کس ایجوکیشن بیس پہ آ رہے ہیں، بٹ جب تعداد کہتے ہیں نا چیزوں کی بڑھ جاتی ہے تو معیار ختم ہو جاتا ہے. کریکٹ. تو کوالٹی آلویز میٹرز. اس ٹائم پہ اسکرین پہ اتنے بھر کے لوگ نہیں ہوتے تھے. تو مجھے لگتا ہے اس ٹائم پہ تو ہمیں چیزوں کا سامنا نہیں رہا، کیونکہ ایک بہت مخصوص سرٹن کلاس سے لوگ آتے تھے، پڑھ لکھ کے محنت کر کے، ان کو پتہ ہوتا تھا. اب تو صرف لوگوں کے مائنڈ میں ہے نا کہ ہمیں اسکرین چاہیے. ہاؤ ایور فرام ہوم ایور وی گیٹ، وی جسٹ وانٹ اسکرین، ایئر ٹائم چاہیے. ہاں، ہمیں بس ایئر ٹائم چاہیے. تو وہ پھر اس میں پھر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، بیکاز آپ کمپرومائز کر جاتے ہو کہ ہمیں تو اسکرین چاہیے. تو اف وی ہیو ٹو، ہمیں اسکرین اس طرح ملے گی تو ہم کچھ. لیکن پہلے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو اسکرین بھی چاہیے تھی، بٹ وی ور ناٹ. میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ وہ ایک تعلیم تھی یا پتہ نہیں شعور تھا کیا تھا، ہم لوگ آبسیس نہیں تھے. کریکٹ. اینڈ وی ور ڈریون. ہمیں کام کرنا تھا، ہمیں اسکرین پہ آنا تھا، اپنی پہچان بنانی تھی، بٹ ہمیں یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ نہیں ملے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں آج کل شاید کیونکہ اسکرین اتنی ایک تو بٹ گئی ہے، ہر ایک کے پاس ہے. آپ کے پاس بھی فون ہے، میرے پاس بھی فون ہے. ہم یہاں سے آفر ہو کے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم تو سیلیبریٹی، ہم اپنا کیمرہ کھولیں گے اینڈ وی اسٹارٹ ٹاکنگ. تو پہلے وہ چیز بھی نہیں تھی نا، اس کا معیار اسی لیے ہی چیزوں کا تب اچھا تھا، بہترین تھا. اب مجھے لگتا ہے، اور ویسے بھی کاسٹنگ کاؤچ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہے، کارپوریٹ ورلڈ میں بھی کتنی زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. میڈیا کیونکہ ایک تھوڑی گلیمرس ورلڈ ہے، ایک شو بیس کی دنیا ہے، تو وہ شو کا نام تو ہے نا، تو وہ تو شو پھر ہو جاتا ہے. ہاں، شو ہو جاتا ہے. آپ نے شروع میں بتایا کہ جرنلزم میں بھی جانا پیشن تھا اور اڑنے کا شوقین بھی تھا، شوق بھی تھا. پھر آپ نے درمیان میں میڈیا سے بریک لی اور آپ نے ایک ایئر لائن جوائن کر لی. تو اس ڈیسیژن کی کیا ریزن تھی؟ آپ نے کیریئر پاتھ درمیان میں چینج کیوں کیا؟ ہاں، میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ بس وہ میرے ابا کا شوق تھا کہ میں میڈیا میں آؤں اور میں جرنلسٹ بن جاؤں. تو میرا تو ہمیشہ تھا کہ میں نے اڑنا ہے. اور اس ٹائم پہ تو مجھے یاد ہے میری جو پپھو تھیں، شی یوز ٹو ورک فار PIA. وہ جب ہمارے گھر آتی تھی ہم ان کو دیکھتے تھے ٹرالی بیگ کے ساتھ، ویری پرم اینڈ پراپر، وتھ لپسٹک اینڈ ہیئر آن پوائنٹ.
تو آئی اسٹل ریمبر آئی یوز ٹو سے دس ٹو مائی ماما، ماما میں نے پپھو کے جیسے بننا ہے، ماما میں نے پپھو کے جیسے بننا ہے. تب پتہ نہیں تھا کہ یہ جاب کیا ہے، یہ بہت مشکل بھی ہے جاب، اور بہت زیادہ اس میں بہت چیلنجز بھی ہیں، بہت چیلنجز ہیں. لیکن بس اس ٹائم پہ یہ تھا کہ مجھے بھی ایسے گھر آنا ہے ٹرالی بیگ سے. تو میری اماں مجھے بتاتی تھی کہ جب گھر میں مہمان آتے تھے تو آئی یوز ٹو سرو دیم، ٹرالی لے کے جانا، اور کہ اچھا نہیں آئی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ، آئی نو ہاؤ ٹو سرو اٹ. تو وہ اسی سے پھر میں نے سوچا کہ میں نے یہی کرنا ہے، اور شوق تھا کہ میں نے ریڈ کیپ پہننی ہے. میں نے ایمریٹس میں جانا ہے. پھر آپ نے کتنی دیر ریڈ کیپ پہنی؟ پھر ریڈ نہیں، ریڈ سے مرون ہو گئی. مرون ہو گئی. قطر میں مجھے اپرچونیٹی ملی اینڈ آئی رش ٹو، میں نے اس کو بس فوراً سے گریب کر لیا اس تو کیسا رہا قطر ایئر ویز میں کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیونکہ یہ بلیسنگ بھی رہی کہ میں نے وہ جوائن کیا، کیونکہ اس نے میری پرسنالٹی کو مجھے بہت شیپ اپ کیا، اینڈ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. اینڈ آئی تھنک مائی کمپنی قطر ایئر ویز، آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اٹس دا موسٹ پریسٹیجیس کمپنی. And my company taught me a lot of things, manners, punctuality. میں بہت لیٹ تھی، ہم لاہوری ہیں، اوپر سے اندرون بونت تو بہت ہی لیٹ بیک ہے. آپ کو تو پتہ ہے لاہوری جتنے بہندے نے بہ ہی جاتے نے، روٹی کھاتے نے تو پھر بہ جاتے نے جہاں بھی، بس جو بھی چیز ہو نا اس میں بہ. اب ہم بات کرنے بیٹھے ہیں نا، ہم بیٹھ ہی جائیں گے یہاں پہ. ہمیں ہماری ٹیم کٹ کہے گی تو ہم اٹھیں گے. تو یہ میری کمپنی نے مجھے چیزیں بہت سکھائی ہیں قطر نے. I have heard کہ they have very detailed and very extensive training program. Yes, تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیسا؟ بالکل، بہت سے لوگ، a lot of people. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، کیونکہ لوگ مجھے ڈی ایم بہت کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے تو ہم کیسے جائیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں. ایک پچھلے دنوں ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں سے ایک لڑکی نے مجھے اپنا کویسچنر کروانا تھا، اس کا کوئی تھیسس تھا اس کے اوپر. تو شی کالڈ می آن لائن اینڈ دین ویڈیو کال پہ اس نے سارا مجھ سے سروے کروایا. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان نہیں ہے. اس کی جیسے آپ نے کہا بہت زیادہ ایکسٹینسو ٹریننگ ہے. ہم لوگ یہاں سے 1 سال، اٹ ٹک اس آلموسٹ 1 year ٹو گیٹ دیئر. مطلب ان کی انٹرویوز کا پروسیس ہی اتنا لینتھی، اور وہ تھا کہ ہمیں اس میں سارے پروسیس میں 6 سے 8 ماہ لگ گئے. یہاں سے فرام دا اسٹارٹ جب آپ کو انٹرویو کال آئی، یس، ٹو دا ڈیٹ یو گاٹ سلیکٹڈ فار دا جاب، یس، اٹ ٹک 8 months 8-9 months. اوکے. اور یہ ہمارا ارلی ہو گیا ہے، لوگوں کو 2 سال ہو جاتے ہیں. شارٹ لسٹڈ ہیں، میڈیکل از کلیئرڈ، ایوری تھنگ، بٹ اسٹل یو آر جسٹ ویٹنگ فار دا کال. وہ ایک کال کا ای میل جو ہوتا ہے نا، وہ سب ایسے بیٹھتے ہیں کہ جیسے ابھی کیا ہو جائے گا. اور جب آپ سلیکٹ ہو گئی آفٹر 8 months، اس کے بعد فرسٹ فلائٹ کے اوپر آپ کو کتنے عرصے میں آپ فرسٹ فلائٹ کے اوپر آپ کو ڈیوٹی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے 2.5 months کی. اس میں ہمیں اتنی بہت سے لوگ ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو بہت پڑھائی کرنی پڑے گی. ایویشن کی ایک الگ کتابیں ہوتی ہیں، بکس ہوتی ہیں. 2 سے 2.5 ماہ ہم نے وہ ساری پڑھی ہیں، ایگزامس کلیئر کیے ہیں. کچھ لوگوں نے نہیں کیے تو دے سینڈ دیم بیک. آپ کو آن بورڈ نہیں لے کے جاتے جب تک آپ سارے امتحان کلیئر نہیں کرتے. فائر ڈرل ہوتی ہے، ویٹ ڈرل ہوتی ہے، کتنی چیزیں. میں آگ بھی بجھا لیتی ہوں کہیں. وہ لڑکیوں کا ہے نا کہ آگ لگانے میں ماہر ہے، میں بجھانے میں ماہر ہوں. میں بجھا بھی لیتی ہوں. تو ہمیں یہ بھی سکھایا انہوں نے، سب کچھ سکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آن بورڈ جانے تھے ہمیں 3 months لگ جاتے ہیں. پھر آن بورڈ جب آپ جاتے ہو تو آپ کی 1 سے 2 ٹرینی فلائٹس ہوتی ہیں. ٹرینی فلائٹس آر فار دوز کہ جو آپ کا کرو ہوتا ہے، دے ہیو ٹو سٹ اینڈ آبزرو دی ادر کرو ہوز ورکنگ. سارا ان کو دیکھ کے یو ہیو ٹو میک یور پوائنٹس. آپ نے سارا فل اپ کرنا اپنا، کیسے وہ پیسنجر کو سرو کر رہے ہیں، کیا کویشچنس ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا سیکیورٹی میئرز ہیں جو وہ لے رہے ہیں بیفور دا پیسنجر ٹو بی آن بورڈ اور آفٹر. سارا کچھ وہ 2 ٹرینی فلائٹس میں آپ کلیئر ہوتے ہو، دین یو ار گڈ ٹو گو. یس. دین آپ پیسنجرس کو کہیں آپ بیٹھے اور آپ کبھی بھی دروازہ کھول دیں گے ٹربولینس میں اور اپنے پیراچوٹ پہن کے کود جائیں گے. نہیں یہ مذاق ہے بالکل. پیسنجر کی سیفٹی کمز آلویز فرسٹ. لانگیسٹ فلائٹ فاطمہ کون سی آپ نے جس پہ آپ نے ڈیوٹی پرفارم کیا؟ وٹ واز دا لانگیسٹ فلائٹ جس کے اوپر؟ لانگیسٹ ہمارا انیشیل تھا آکلینڈ، دوحہ ٹو آکلینڈ. اٹ واز 18 hours آلموسٹ. بٹ دین دے ڈیوائڈیڈ ان ٹو اے سیکٹر
کیونکہ وہ بہت لمبی فلائٹ ہوتی تھی, کچھ کرو کے بھی ایشوز آ رہے تھے, پیسنجرس کے بھی, آئی ڈونٹ نو دا ڈیٹیلز اباؤٹ اٹ. بٹ دین پھر انہوں نے ایڈلیڈ پہ اسٹاپ اوور کیا, آسٹریلیا کا ایک شہر ہے ایڈلیڈ. ہاں جی, تو پھر وہاں پہ ہم جاتے تھے, وہاں سے پھر ہم آکلینڈ آپریٹ کرتے تھے. بٹ آکلینڈ واز دا لانگیسٹ اور ڈیلس واز دا لانگیسٹ. ڈیلس بھی آپ کو پتا ہے 17 گھنٹے کی. ایل اے واز دا سیم 17 گھنٹے. 17 گھنٹے بہت زیادہ ہے نا. تو اس میں کوئی بریک بھی ہوتی ہے درمیان میں کہ آفٹر 8 hours یو ٹیک اے بریک اینڈ سم ادر اسٹاف ٹیک اوور, کہ یہ کنسسٹنٹ وہ 17-18 گھنٹے جو ہیں یو ہیو ٹو ڈو دا جاب؟ یہ آج آپ راز کھول دیں گے, سب لوگوں کو لگتا ہے ہائے اتنا کام کرتی ہو. ایون ان مائی فیملی, جب میں کوئی یو ایس کی فلائٹ سے آتی تھی مجھے کال آتی تھی, ہائے میری بچی 18 گھنٹے بعد آئی ہے. 18 گھنٹے کا کام کر کے ہمیں 5 گھنٹے سلیپنگ ٹائم ملتا ہے سونے کے لیے. وہ صرف پیسنجرس کو ہی پتہ ہے جو اس میں ٹریول کرتے ہیں, کیونکہ رات کی جو نائٹ فلائٹس ہوتی ہیں پیسنجرس آپ کو پتہ ہے سو جاتے ہیں. تو 787 جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے, ڈریم لائنر. اس کی لائٹنگ بہت اچھی ہے جہاز کی, آپ کو پتہ ہوگا, ٹریول کرتے ہوں گے. تو جب سارے جہاز میں اندھیرا ہوتا ہے, پیسنجر سو رہے ہوتے ہیں, تو کچھ بس پھر رہے ہوتے ہیں اکانومی کی سیٹس پہ, پتہ ہے اتنی لمبی فلائٹس پہ. تو نارملی دے ووڈ وانٹ ٹو کم بیک ٹو دا ایفٹ گیلی کچن میں اور ہم سے بات کرنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ کرو کہاں ہے, ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کرو کہاں ہے. اور پھر کرو جب نیچے اتر کے کہیں سے اپنے پجاماز میں آتے ہیں نا, تو پیسنجرز کبھی کبھی بہت فرائٹنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے. اور پھر کچھ گھنٹے نان اسٹاپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں سے, اوپر کیا ہے جہاز, تو اوپر تو آسمان, یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو ہمارے بنکس بنے ہوتے ہیں سب سے اینڈ پہ ایفٹ کا, جہاں پہ واش رومز ہوتے ہیں نا, وہاں پہ ایک پتلی سی اسٹیئرز جاری ہوتی ہیں, وہ ڈور لاک ہوتا ہے, تو وہ لگتا ہے وہ واش روم ہے. بٹ جب وہ کھولو تو وہ اسٹیئرز ہوتی ہیں اور آپ کے بنکس بنے ہوتے ہیں. تو وی نارملی سلیپ 4 to 5 hours. آفٹر 8 hours 8 consecutive hours کے بعد you get something like 4 to 5 hours. لگتا ہے آپ کو کرو کے ساتھ بہت رابطہ رہا ہے. I am just trying to get the information for my viewers. But how would you know کہ 8 hours کے بعد ملتا ہے ٹائم؟ 8 hours is the standard shift timing. کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں بھی it's totally 9 hours daily shift timing ہے, جس میں you get 1 hour break اور آپ کی 8 hour کی آپ کی ایک shift timing ہوتی ہے. ہاں ایسا ہی ہے. کوئی فاطمہ کوئی scariest moment face کرنا پڑا کیونکہ آپ نے you served on the airline for something like 3.5 years to 4 years, 4 سال تک آپ نے کام کیا. کوئی اسکیریسٹ مومنٹ بتائیں کوئی جو فیس کرنا پڑا ہو. اسکیریسٹ مومنٹ تو آئے ہیں بہت, ٹربولنس بہت ہوتی تھی, لیکن وہ قطر اور پی آئی اے کا تھوڑا ڈفرینس ہے کہ پی آئی اے کا جہاز جب ہلتا ہے تو آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں, اور قطر کا جب جہاز ہلتا بھی ہے تو آپ یو کیپ آن سرونگ ود گریس اینڈ پوائز, کیونکہ وہ اس طرح سے نہیں ہوتا. بٹ ایک مجھے یاد ہے ہماری ٹربولنس ہوئی تھی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرو جمپ سیٹ ہوتی ہیں اور آپ نے بیل فاسن کی ہوتی ہے جب پتہ چل جاتا ہے کہ لائٹس آن ہو گئی, یو ہیو ٹو فاسن یور سیٹ بیلٹس. تو ہم نے پورا سیکیور کر کے بیٹھنا ہوتا ہے خود کو. تو وہ ٹربولنس اتنی زیادہ ہوئی, اور وہ میرا شاید فرسٹ ایکسپیرینس تھا, تو میں نے سارے لیچز کھول دیے اینڈ آئی سیٹ آن اے فلور نیکسٹ ٹو دا ڈور. اور جو نیکسٹ کرو تھا نا, شی واز اسکریمنگ, فاطمہ یو ناٹ سپوز ٹو سٹ آن دا فلور, کم اپ اینڈ یو نو فاسن یور سیلف. اور میں بالکل ایسے نہیں مجھے گھر جانا. اور پیسنجرس کچھ پیچھے دیکھ رہے ہیں, ان میں ہماری فلائٹ میں دیسی پیسنجرس بھی تھے, کچھ آئی تھنک شارجہ کی تھی یا کوئی پاکستان کی, نہ شارجہ کی تھی, مکہ مدینہ کی کسی جگہ کی تھی, اس میں دیسی بھی تھے ہمارے. تو وہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں اے کرو تے آپ بڑا ڈرتا پہ سانوں کی سامنے. And they saw that I was on the floor sitting, and the crew was screaming کہ you're not supposed to, you would lose your job, come and sit. تو I got really scared. وہ ایک بار تھا, اس کے بعد جتنی بار بھی ہوا میں اتنا کام ہوتی تھی کہ I could not even tell you right now کہ بہت کام جو ہمارا ایکچوئل میں ایک اسٹینڈرڈ ہمیں رکھنا ہوتا ہے کہ whatever is happening, even you know, God forbid, اللہ نہ کرے, that you know that you're going to die or you might, the plane is going to crash. بٹ آپ کرو کو دیکھا کریں, ان کی پوائز کول اینڈ کام, ویری کول اینڈ کام, اور پیسنجرس کو ایسے آپ نے رکھنا ہوتا ہے بالکل کام. میری ایک ایسی بھی فلائٹ ہوئی تھی جس پہ پیسنجرس نے سب نے کلمہ شروع کر دیا. اوہ مائی گاڈ. میں پاکستان سے, میری دوحہ کی فلائٹ تھی, اوکے, اور میں وہاں پہ آپریٹ نہیں کر رہی تھی, ایز اے کرو نہیں تھی, ایز اے پیسنجر اپنا اسٹاف جا رہی تھی.
اور لیکن آئی واز ناٹ ان مائی یونیفارم بٹ اگین آئی ہیلپ مائی کرو بیکاز جو پیسنجرز میرے آگے پیچھے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک کیبن میں پیسنجر کو اینڈ ہی واز اسکریمنگ واز لائک یہ تو جہاز جل رہا ہے جہاز جل رہا ہے اور وہ سارا پینک ہو گیا اتنا کیوس ہو گیا بٹ آئی مینٹین مائی ایمرجنسی لینڈنگ کی قریب ہاں ہم لوگوں نے کراچی میں کی کراچی میں لینڈنگ اور اب کرو نے تو کسی کو نہیں بتایا بیکاز وی ناٹ سپوز ٹو ٹیل وٹ از ہیپننگ ہم وی لینڈیڈ سیفلی یہ ہمارا ایک اینڈ گول ہوتا ہے تو ہم لینڈ تو کر گئے لیکن اب آپ کو پاکستانیوں کا پتہ ہے اب کراچی ایئرپورٹ پہ ایسا تھا کہ بم بلاسٹ ہو گیا بھرا ہوا ہے فوجی کھڑے ہوئے ہیں اور قطر کی فلائٹ آ رہی ہے جی اب ہمیں بھی نہیں پتا میں اس ٹائم پہ پیسنجر ٹریول کر رہی تھی تو مجھے بھی ڈیٹیلز نہیں پتا تھی کہ کیا ہوا واٹ وینٹ رانگ ہم لینڈ کیے تو ہمارے سارے جو کھڑے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ اپنے پاکستانیوں کو وہ تسی بڑا شکر ہو گیا آگے جہاز سے انجن ہی فیل ہو گیا اور میں ہنس رہی ہوں یا اللہ اتنا پینک جہاز میں نہیں تھا جتنا کراچی ایئرپورٹ پہ کیوس ہو گیا پیسنجرز کے ہم نے واپس نہیں جانا ہمیں ایک انجن پہ کیسے اتارا ہے انہوں نے میں نے کہا ہمارے پاکستانیوں کا کوئی حال نہیں ہے. ویسے کیا ڈفرینس ہے مجھے لگتا ہے یہ زیادہ فن مومنٹ نہیں ہوتا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں ان کو ڈیل کرنا رادر دین جو عربی ہیں یا گورا لوگ ہیں یا ان کو ڈیل کرنا پلین میں سم ٹائم اریٹیٹنگ بھی ہو جاتا ہے. کیا ڈفرینس ہے دونوں کو ڈیل کرنے میں؟ نارملی میں کیا کرتی تھی فلائٹس پہ بتاتی ہی نہیں تھی کہ میں پاکستان سے ہوں. اوکے اگر شارجہ کی فلائٹ ہے مانچسٹر پہ آپ کو پتہ ہے سارے میرپور سے اور کہاں سے ٹریول کرتے ہیں میرپور ساری بیلٹ جو ہے وہ تو نام کیونکہ فاطمہ نام ایسا ہے کہ وہ عرب میں بہت ہوتا ہے. ہاں تو یہاں پتہ نہیں میں جب وہاں پہ گئی تھی تو کافی مجھے استنبول کی اور جو فلائٹس ہوتی تھی عرب ممالک کی سارے مجھے کہتے تھے کہ تم عرب لگتی ہو آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن. تو لوگوں کو پھر میں نہیں بتاتی تھی. وہ تو عربیوں کو پتہ چل جاتا تھا جب وہ عربی میں بات کرتے تھے تو میں کہتی تھی معافی عربی آئی ڈونٹ اسپیک عربی. لیکن پاکستانیوں کو میں یہ نہیں بتاتی تھی کیونکہ جب بتایا فاطمہ سسٹر یہ بھی دے دو سسٹر وہ بھی دے دو سسٹر ڈیمو میں بیٹھے ہیں اور ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. میں تو پھر وہ اپنے لوگ ہوتے تھے مجھے پتا تھا یار اپنے پیارے بہن بھائی ہیں. کریزیسٹ چیز کسی نے مانگی ہو کھانے والی یا پینے والی کہ جو کہ ہاں پینے والی تو بہت مانگتے تھے پینے والی تو آپ کو پتا ہے مانگتے ہیں وہاں پہ لیکن میں ان کو ڈانٹتی تھی کہ ان کو میں وہاں پہ میں بتا دیتی تھی کہ میں پاکستانی ہوں اینڈ یو کین ناٹ سپوز ٹو آسک. آپ اپنی بہن سے کہ اچھا سسٹر معاف کر دیں. دیکھیں یہ فائدہ بھی ہے نا یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ بیچارے ڈانٹ سن بھی لیں گے آپ ان کو تھوڑا چپ بھی کروا دیں گے جو باقی ہیں وہ یہ ڈانٹ اور وہ یہ چیز نہیں سنیں گے. تو یہ ہمارے جو دیسی لوگ ہیں ان کا یہ فائدہ بھی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی. تو فاطمہ ایویشن انڈسٹری سے دین یو ڈیسائیڈیڈ ٹو کم بیک ٹو دا میڈیا اگین. تو وٹ ہیپنڈ دیئر جاب بھی آپ کی ایک ملٹی نیشنل ایک ٹاپ کلاس ایئر لائن میں تھی. تو وٹ ہیپنڈ وچ ٹریگر دس ڈیسیژن کہ آپ نے دوبارہ ایویشن سے میڈیا انڈسٹری میں آ گئے؟ اٹ واز ویری انفارچونیٹ سچویشن دیٹ آئی ہیڈ ٹو کم بیک ورنہ میں شاید نہیں آتی کیونکہ آف کورس اچھی چل رہی تھی جاب سارے پرکس بھی تھے ان کمپنیز کی طرف سے ہمیں گھر بھی الاٹ ہوئے ہوئے تھے. لیکن وہ بھی کچھ ایشوز ایسے ہو جاتے ہیں لائف میں زندگی میں وہ پھر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. تو کچھ سرکمسٹانسز ایسے تھے وچ آئی ہیڈ ٹو کم بیک. اور میں جب سے واپس آئی ہوں مجھ سے سب یہی سوال کر رہے ہیں میں آپ واپس آ گئی یا سب باہر جانا چاہتے ہیں آپ واپس آ گئے. میں نے کہا ہاں بس جہاز مجھے لگتا ہے آسمان پہ بہت گھوم لیا تھا تو اللہ نے کہا کہ اب تھوڑی دیر زمین پہ آ جاؤ. سکنس بھی ہو جاتی ہے اس ٹریول سے بس اسپینڈنگ سو مینی آورز آن دا پلین اور وہ یو فیل دیٹ سکنس ایز ویل؟ یس a lot of people جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے ڈی ایم کر کے لڑکیاں پوچھتی ہیں لڑکے پوچھتے ہیں تو میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں اور گائیڈنس کے ساتھ بتاتی ہوں کہ اٹس hell of a tough job. Because as a passenger sitting on a passenger seat you would just see کہ ایک یونیفارم میں ان ہیلز میں this girl is coming and she's going to serve us and probably take care of whatever they require during the flight. لیکن ایسا نہیں ہے. وہ جو ایک میں بتاتی ہوں ان سب لڑکے لڑکیوں کو جو آنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک آرٹ ہم جس میں آتے ہیں سرو کرنے وہ آپ بھی مجھے پل کر کے دکھائیں تو میں آپ کو مان جاؤں.
It is too heavy. اس کے ساتھ آپ نے سرونگ بھی کرنی ہے, آپ Yes. پانی بھی پلا رہے ہیں, کافی بھی پلا رہے ہیں, اکوپمنٹس کی بھی ہم نے چیک کرنے ہیں سارے. وہ آپ کے بورڈنگ ہونے سے پہلے پورا پلین جو ہے ہم چیک کرتے ہیں, کپتان پیسنجر تو سب بعد میں آتے ہیں. تو یہ بہت مشکل ہے کیونکہ جو ڈیوٹی آورز ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. آپ مطلب 20 گھنٹے فلائٹ میں 5 گھنٹے سو بھی لوگے, وہ نہیں سو پاتے ہو. 20 گھنٹے آپ جہاز میں رہ رہے ہو اینڈ دین واپس آؤ گے 2 دن بعد, پھر آپ 20-22 گھنٹے. آپ کو پتہ ہے نارملی ایک بندہ جب US سے آتا ہے, ہمارے گھروں میں رشتے دار آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اسی نیو یارک کو آیا, 1 ہفتہ سانو تنگ نہیں کرنا, ہمیں جیٹ لیگ ہے, ہمیں یہ ہے. تو آپ سوچیں ایک کرو 1 دن ڈیلس کر رہا ہے, 2 دن بعد اس کو واپس LA بھیج رہے ہیں, 2 دن بعد اس کو نیو یارک بھیج رہے ہیں. تو بہت زیادہ سلیپ سائیکل تمام چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہیں. بالکل سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور وہ یہ فلائنگ فیئر بھی ہے, بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ عدالت میں کرو کی گواہی نہیں مانی جاتی. ریئلی؟ ہاں, 5 سال آف فلائنگ ایکسپیرینس جس کا ہو جائے نا, اس کی گواہی نہیں سنتے کیونکہ کہتے ہیں اس کی میموری لاس ہو جاتی ہے, اس کی گواہی نہیں قبول ہوگی. یہ فلائنگ فیئر ہے ایکچولی. اینڈ آئی مائی سیلف آئی تھنک آئی بیکیم اے گولڈ فش. وہ انگلش کا ورڈ گولڈ فش ہے, اردو میں کہتی ہوں میں گجنی ہو گئی ہوں. آپ مجھ سے 15 منٹ بعد کچھ سوال کریں گے, واپس اس سوال پہ نہیں آ پاؤں. ابھی ہائنڈ سائڈ پہ آپ اپنے ڈیسیژن کو کیسے دیکھتی ہیں قطر ایئر ویز سے میڈیا میں دوبارہ سوئچ کرنے کا؟ ہیز دس بین اے رائٹ ڈیسیژن سو فار؟ مجھے لگتا ہے کہ اب زندگی کے جس حصے میں آئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ رائٹ اور رانگ یہ بھی اس اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اوکے, آپ نے تو بس چلنا ہے, اس طرف چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے لیے رستہ بنایا آپ نے اس طرف, وہ آپ نے اس طرف چلنا. مجھے انیشیلی لگا کہ رانگ ہے اینڈ آئی ریگریٹ آلسو, لیکن اب اس سچویشن میں ہوں یا اس زندگی کے حصے میں کہہ لیں آپ میں ہوں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ جو اس ذات کا فیصلہ ہے نا وہی میرے لیے بہتر فیصلہ ہے. وہ مجھے واپس لے کے آیا ہے. مطلب سب کچھ تھا اچھا, وہاں پے تھی بہت زیادہ, سارا کچھ تھا. تو کوئی یہاں پہ ضرورت ہوگی میری, کچھ پرپز ہوگا. آئی ایم اسٹل فائنڈنگ کہ واٹ از دا پرپز آف می کمنگ بیک, لیکن میں اب خوش ہوں. پرپز آپ کا وسیع شاہ صاحب کے ساتھ شو کرنا تھا, وہ آپ کی قسمت میں لکھا تھا, اس لیے آپ جو ہے نا وہ قطر ایئر ویز سے واپس میڈیا میں آ گئیں. شاہ جی کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ شاہ جی کے ساتھ تو بہت زبردست ایکسپیرینس. انیشیلی آئی واز ویری ریلکٹنٹ کیونکہ میں نے جتنے بھی شوز کیے ہیں نا ہمیشہ خود کیے ہیں. تو میں خود ایک بہت نا چیٹر باکس ہوں, باتونی ہوں. تو مجھے ہوتا ہے کہ I am going to host the show. I am going to run the show. Yes, I am going to run the show. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ہم اس جگہ پہ بھی کیا, جیسے آج میں یہاں بیٹھی ہوں تو وہ تو آپ اتنی باتیں نکلوا رہے ہیں, ورنہ میں سوچ کے آئی تھی کہ یار مطلب I don't know and I don't think I have achieved much to sit over here and talk about. لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یار ہم انٹرویو دینے جائیں گے, ہمیں لوگ سنیں گے, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں, میں ادھر ہی بیٹھوں اور میں لوگوں کو سنوں, ان کی کیا جرنی ہے, ان کی کیا لائف اسٹوری. تو شاہ جی کے شو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. سب سے پہلے تو ان سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں, اور یہ شاہ جی ہر بات پہ کہتے ہیں. مطلب اتنا اپنی فیلڈ میں اور اتنا نام کمانے کے بعد اگر ہی ہمسیلف از سیئنگ کہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اینڈ آئی ایم اسٹل ان اے لرننگ پروسیس, تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ شاہ جی ہم تو پھر پری نرسری میں ہیں, آئی کین ناٹ ایون کال مائی سیلف اسٹوڈنٹ اف یو آر اے اسٹوڈنٹ. تو یہ سیکھا ہے ان سے بہت. پیشنس اس شو نے اور میرا بڑھایا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریکارڈنگ ٹائمنگز بہت لینتھی ہوتی ہے, اور میں جو شوز کرتی تھی وہ ہمارا جلدی 1-1 گھنٹے میں ہو جاتا تھا. تو یہ ایسا شو ہے کہ پھر وہ کامیڈین بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی کچھ ساری سیٹنگ ہوتی ہے, تو وہ بھی ایک, اور کافی سیکھنے کو ملا. شعر و شاعری, ادب اور شاعری سے بہت لگاؤ ہو گیا مجھے. اپنا کوئی فیوریٹ شعر سنائے نا, جو شاہ جی کا کوئی بیسٹ سنا دیں, یا کوئی بھی فیوریٹ شعر. شاہ جی کا تو مجھے کنگن والا ہی بہت پسند ہے, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا. اور ان کی ایک ماں کی نظم ہے وہ بہت اچھی ہے, وہ اکثر گائے بگائے ہم شو میں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شاہ جی ہمیں وہ سنائیں. آپ نے یاد کر لی ہے وہ؟
وہ لمبی ہے. وہ اتنی ایکچولی یہ ہے کہ میری مائی مدر پاسڈ وین آئی واز 15. تو وہ جب نظم شو میں بھی سناتے ہیں نا اور میں رونا شروع ہو جاتی ہوں, اور پھر شاہ جی ہم کٹ کر آتے ہیں کہ او فاطمہ کو کیا ہو گیا. تو وہ جب بھی نظم پڑھتے ہیں وہ بہت خوبصورت نظم ہے, اور کتنے ہی شاعر ہمارے شو پہ آئے ہیں شاہ جی کے, اور اس وجہ سے مجھے ان سے ملنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو بہت اچھا ٹائم جا رہا ہے. انیشیلی میں سوچ رہی تھی کہ شاید لوگ کیا کہیں گے, مجھے تو خود شو کرنا چاہیے, بیکاز ہی از دا مین ہوسٹ, ہی از دا ون ہو از ڈوئنگ اٹ, آئی ایم جسٹ ایز اے کو ہوسٹ, اور ان کی ٹیم میں ان کے ساتھ وہاں بیٹھتی ہوں. تو میں نے کہا لوگ کہیں گے کہ یار وائی آر یو ڈوئنگ دس, وائی ڈونٹ یو ڈو سم تھنگ وچ یو آر گوئنگ ٹو ڈو, یا ایٹ یور اون, تو وہ کیوں نہیں کرتی ہو. لیکن اب میں کہتی ہوں, اب مجھے آلموسٹ 1 سال ہونے لگا کہ میرا بہت اچھا ڈیسیجن تھا, اور نیو از آلویز میرے لیے ایک فیملی ہے وہ. اور میرا خیال ہے لوگ اسی لیے بھی کچھ چیزوں میں نے کہیں نہ کہیں لیک کی ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں صرف اپرچونیٹی نہیں دیکھتی. اوکے, آئی ڈونٹ نو اف پیپل کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. لوگ زیادہ اپرچونٹسٹ ہوتے ہیں. میرے لیے جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. اینڈ کچھ اپرچونیٹیز مجھے ایسی آئیں کچھ چینل سے جو بگ چینل تھے, بڑے چینل تھے اس ٹائم پہ, لیکن ان کے کچھ فلاز تھے جو مجھے پتہ تھے. ان چینلز میں کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ نو آئی کین ناٹ گو اینڈ ورک ود دس چینل. تو نیو میں کہتی ہوں کہ میرا ایسا چینل ہے کہ میرا گھر ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, بہت اچھا چینل ہے. کچھ چینل کے مسائل تو ہوتے ہیں, ہر چینل کے ہوتے ہیں, لیکن ایز این انوائرمنٹ وہ بہت اچھا ہے. آپ بہت زیادہ محفوظ ہو, اور that's the best part for a woman, right? بٹ لوگ دیکھتے ہیں کہ کام اچھا ہے, فگر اچھا ہے, کہیں پیسے, تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں, باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی. بٹ میرا اگر آپ انڈیویجول میری بات کریں تو I want to see what's میرے سراؤنڈ میں کیا ہے. اینڈ اف مائی سراؤنڈنگز آر گڈ, میری ٹیم جیسے زبردست کی بہت اچھی ہے, دیر آل ویری لٹریٹ, ویری پڑھے لکھے سب, تو وہ میرے لیے ضروری ہے. ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے کبھی اسٹیج پہ؟ مجھے ڈانٹنی پڑتی کبھی کبھی, میں ایسے ہی کہہ دیتی ہوں سب کو, میں تو آئی ایم دی اونلی گرل ان مائی ٹیم. اوکے, آل آف دیم آر مین. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میں تم لوگوں میں ایک واحد لڑکی ہوں, تو میرا بہت خیال رکھا کرو سب, مجھے بالکل کسی چیز کی پرابلم نہ ہو. تو میری ٹیم بہت اچھی ہے. آپ سنا شاہ جی کی ممکری بھی بہت اچھی کرتی ہیں. نہیں پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے صحیح سنا یا نہیں صحیح سنا, پھر اس کے بعد then we will go to the next thing. کیونکہ وہ اتنے he is a very wonderful person. Yeah, he's a wonderful person. I don't know آپ کا اتفاق ہوا ان سے ملنے؟ نہیں, I have never met him in person, لیکن میں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا. ہی از آلویز ویری سافٹ اسپوکن, اور بڑے جو ہوتے ہیں نا ون آف دا ویری فیو پرسن آن دا میڈیا, بڑی پازیٹیو بات کرتے ہیں, بڑی ریشنل بات کرتے ہیں, اور بڑے ویل آرٹیکولیٹڈ ہے. تو ہی از ون آف دا فیو گائز آن دا ٹی وی. بہت پازیٹیو ہے. میں کہتی ہوں کہ, اور ایک جو چیز ہے کہ ان کی شاہ جی کی نظر بہت احترام اور رسپیکٹ ہے. ابھی سچ اے بگ پرسن ہمسیلف, اور پھر بھی وہ تو, پر کبھی لائٹر موڈ کے لیے میں ان کو کہہ دیتی ہوں, وہ اجازت لیتی ہوں کہ شاہ جی میں کروں آپ کی, تو پھر وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, کچھ ہمیں بتائیں نا. وہ بتائیں جس کی شاہ جی آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ اب کر کے. نہیں, کسی کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ میں پھر آف دا کیمرہ ہی ان کو کر کے دکھاتی ہوں, اور آپ کو بھی آف دا کیمرہ کر کے دکھاؤں گی, ورنہ مجھے شاہ جی سے آپ ڈانٹ پڑوائیں گے. ابھی تو مجھے کچھ نہیں کہتے, ہر چیز مجھ سے مطلب پوچھ کے وہ کرتے. تو نارملی فاطمہ کتنی ایپیسوڈز آپ لوگ ایک منتھ میں ریکارڈ کرتے ہیں؟ ہم لوگ, ہمارا یہ thrice a week ہے شو. ایک ہفتے میں 3 دن آن ایئر جاتا ہے, تھرسڈے ٹو سیٹرڈے. اور ریکارڈنگ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کوئی کام ہوتا ہے یا اف شاہ جی ہیز ٹو گو سم ویئر, اور کسی ٹیم میں کسی کو, تو ہم لوگ ریکارڈ پھر ایک منتھ میں ڈیلی بھی کر لیتے ہیں شو, تاکہ پھر ہمیں آف مل جائے. اور اگر پھر کسی کو ایسا نہیں ہے, بیکاز شاہ جی ہی از آلسو اے پوئٹ اینڈ ڈرامہ نگار بھی ہیں, کافی چیزیں ہیں, مشاعروں پہ بھی انہوں نے جانا ہوتا ہے, تو پھر اس کے اکارڈنگ ہم جو پوری ٹیم ہے, مطلب ہی از دا مین اینکر, دا شپ کے اینکر وہ ہے, ویئر دا فالوورز, اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں کہ شاہ جی جو کہیں گے, بٹ ہی از گوئنگ ٹو لیڈ.
آپ نے نعمان اعجاز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، تو ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ سیلف، لیکن وہ کیونکہ شوبز کے ہے تو اس میں مزہ مستی بہت چلتی تھی. اس میں ہمارے کامیڈین ہنی صاحب تھے، اس میں برکت عظمی تھے، اس میں ایک پورا بینڈ بیٹھتا تھا. تو وہاں پہ ہم لوگ ریکارڈ جلدی کر لیتے تھے اینڈ دین پھر ہم لوگ سیٹ پہ ہلا گلا ہو رہا ہے، مستی ہو رہی ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے سخت ہیں، یا ایک تو پنکچوئل ہے، بہت زیادہ ٹائم پہ آ جاتے ہیں، ویری، کہ مطلب اتنے بڑے بندہ ہونے کے باوجود ڈسپلنڈ ہے. لیکن مجھے تو نہیں بالکل بھی ان سے ڈر لگا نہ مجھے ان سے ڈر لگا نہ شاہ جی سے. ہاں رسپیکٹ دونوں کی ہے، بٹ دیو بن ونڈرفل میرے ساتھ. تو آئی تھنک از ون آف دا مائی موسٹ فیوریٹ ایکٹرس، کیونکہ ہم جب ان کے ڈراماز پی ٹی وی پہ آیا کرتے تھے اور وہ تمام بڑے آپ کہہ لیں کہ لیجنڈریز ڈراماز تھے، اور نعمان بھائی کی پرفارمنس جو ہے وہ دیٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. جو ان کے کچھ ڈراماز، نجات واز میرا ساحل نجات، یا میرا ساحل نجات والا تھا، آئی تھنک ہی واز دیئر ان دشت ایز ویل. دشت میں بھی ان کی پرفارمنس بہت زبردست ہے. ملٹیپل انہوں نے ڈراماز کیے ہیں، تو ہی ایک آئیکونک، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا اس ایج کے جو آئیکونک ایکٹرز ہیں، وہ ہی از ون آف دیم. وہ اچھا میں آپ کو بتاؤں، وہ آف دا اسکرین بھی ایسی ہے ان کی پریزنس. وہ جب سیٹ پہ آتے ہیں نا، آپ جتنا بھی جو بھی ہو رہے ہو، آپ ایک دم کے لیے نا ایک 20 سیکنڈس کے لیے انسان اپنے آپ میں پاز ضرور ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی کا اتنا اورا ہے نا کہ آپ ایسے تھوڑا جھجک جاتے ہو کہ ہی از آن سیٹ. نعمان سر سیٹ پہ آ گئے. وہ شاہ جی اس طریقے میں بہت کام ہے. شاہ جی آ بھی جاتے ہیں سیٹ پہ تو زیادہ بہتر شاہ جی ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. نعمان سر بھی میرے ساتھ بہت تھے، کیونکہ میں، نعمان سر اور جو سامیہ جی ہیں اسٹرالوجر، وہ بھی وی یوز ٹو سٹ ٹوگیدر نا، میں اور سامیہ جی اپنا ہاروسکوپ بتاتی تھیں. تو سامیہ جی اور نعمان سر کی تو بہت زیادہ ظاہر ایکوینٹنس ہے وہ ان کی، لیکن ہم لوگوں کا اکثر پک اینڈ ڈراپ بھی ساتھ ہوتا تھا میرے نعمان سر کے، اور پک میرا ہمیشہ سامیہ جی کے ساتھ ہوتا تھا. تو بہت سیکھا ہے میں نے ان لوگوں سے، بہت زیادہ سیکھا ہے، کیونکہ آپ کسی اتنے بڑے جب اسٹیچر کے آدمی کے ساتھ کام کرتے ہو نا، تو you learn a lot. آئی تھنک لڑکیاں جو ابھی دیکھ رہی ہیں، وہ اگر ایسی اپرچونیٹی نارملی گرلز ڈونٹ گو فار اٹ، کہ پھر ہمیں اتنا مارجن نہیں ہوگا بولنے کا. آئی تھنک دے شوڈ، کیونکہ آپ کی ذات کی اتنی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو اتنی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ یار سچ بگ names they are, and they're so grounded and they're so humble. آپ دیکھیں ابھی ہم آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ چیز لوگوں میں ختم ہو گئی. اینکرز میں بھی آئی ایم سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں اینکرز اور کیسے آ رہے ہیں، اور بس بھر کے آ رہے ہیں. اور یا میری طرف دیکھ کے کہہ رہی ہیں نہیں میں آپ کی طرف بالکل نہیں کہہ رہی ہوں ایسے، بٹ میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ ابھی جو بھی لاٹ آپ، آئی کین ایکچولی ٹیل یو دا نیمز آئی کوڈ ریکال رائٹ ناؤ میرے اپنی فنگرس پہ. وہ 4-5 ہیں، اور وہ اس لاٹ کے ہیں جب میں آئی تھی، یا اس سے پہلے کچھ ہمارے سینئرز ہیں وچ وی لکڈ اپ ٹو. اب بھی جو پچھلے 4-5 سال میں کتنے اینکرز آئے ہیں، کتنے گئے ہیں، مجھے کسی کا ایک کا بھی نام یاد. فاطمہ، فرق کیا ہے جب آپ لوگوں نے جوائن کیا تھا اس وقت کی لاٹ اور جو ابھی لوگ جوائن کر رہے ہیں جنہوں نے پچھلے 1-2 سال میں جوائن کیا ہے؟ کیا فرق ہے ان کے ایٹیچیوڈز میں، بیہیویئر میں؟ کیا چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جو مین ڈفرینس ہے آج سے 10-15 سال پہلے والی لاٹ میں اور آج والی لاٹ میں؟ ایٹیٹیوڈ کا بہت ڈفرینس ہے. پہلے کیونکہ ایک آپ جب بھی کسی سیلیبریٹی یا کسی اینکر کو دیکھنا ہوتا تھا تو یو یوز ٹو ٹیون ان ٹو ٹی وی، وہ ایک باکس ہی آپ کو دکھا رہا ہے یہ سب لوگ. اب تو ایک پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے کہ ہر کوئی اسکرین پہ ہے، بیٹ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک. مطلب اب آپ کے پاس فون ہے. آپ، میں نے بتاؤں، ایک DHA والی آنٹی بہت مشہور ہوئی ہوئی ہے جو کام والی ہے، مطلب وہ ڈومیسٹک گھر میں ہاؤس ہیلپ ہے، لیکن شی از ویری پاپولر کیونکہ وہ اپنا پورا یوٹیوب پہ ولاگ دکھاتی ہیں کہ میں نے کام بنایا، آج میں نے باجی کے لیے پراٹھا بنایا، سارا جو کرتی ہیں ڈیلی اس کو وہ ریکارڈ کرتی ہیں، اور وہ بہت مشہور ہو گئی ہیں. اب یہ ہے کہ اسکرین سب کو مل گئی ہے، تو وہ جو ایک اسکرین کا کریز ہوتا تھا اور لوگ ایزی ٹو ایکسیس ہو گیا، تو اس نے اپنا معیار ختم کر دیا. اب ہر کوئی آ رہا ہے تو وہ اتنی چیز نہیں ہے. اب صرف ٹیون ان ٹی وی کو نہیں کر رہے ہو آپ دیکھنے کے لیے، کسی کا بھی دل ہے اسکرین کے آگے آنے کے لیے، وہ رکھتا ہے سامنے موبائل
اور شروع ہو جاتا ہے. I think واچ ٹائم میں اب دیکھیں میرا خیال ہے ٹی وی سے زیادہ بہت زیادہ واچ ٹائم تو موبائل پہ ہی ہے. اب شاید ٹی وی پہ تو واچ ٹائم بہت کم رہ گیا, تو لوگ تمام پروگرام تمام چیزیں جو ہیں موبائل پہ ہی دیکھیں. لیکن جو ہمارا لاٹ ہے نا, وہ جب آتے تھے, کیونکہ اس چیز کا معیار ان کو پتا تھا کہ بہت زیادہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. اور میں نے جتنا بھی ہمارے ساتھ جو لاٹ آیا ہے, اور ہمارے جو سینئر سے, جیسے میں آن اسکرین پہ آ رہے ہیں میرے لاٹ میں, میرے سے تھوڑی سینئر تھیں ارملا, وہ پہلے کسی چینل سے آئی تھیں, پھر میرے بعد ہنا آئی, بہت سے لوگ تھے, ابھی ایکسپریس پہ ہنا ہے, وہ ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بہت نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وی ویری ویل اسپوکن اینڈ آرٹیکولیٹ ان آور مینرز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ہم نے چیزوں کی تہذیب اور کچھ تو ہماری گرپ تھی نا. بالکل صحیح ہے. تو اس ٹائم پہ تو کوئی یہ دور نہیں تھا, ٹک ٹاک کا نہیں تھا, آپ بہت جلدی مشہور نہیں ہو سکتے تھے. یہ وائرل جو ہو گیا ہے, اب کی ریل وائرل ہوگی تو آپ فیمس ہو جاؤ گے, ایسا کوئی دور نہیں تھا. دیر واز نتھنگ لائک دیٹ. آپ کو مشہور ہونے کے لیے اپنے آپ کو کام سے ہی منوانا پڑتا تھا. پہلے آپ کو کام سے منوانا پڑتا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ اب سیدھی کی بجائے الٹی حرکتوں سے جلدی مشہور ہو جاتے ہیں. بالکل رائٹ, اور بڑا ایک شارٹ کٹ ٹو آ گیا ہے ٹو فیم. اور وہ آگے کہ وہ 2 گھنٹے کی فلم یا 2 گھنٹے کا سٹوری جو ہے وہ 30 سیکنڈ یا 50 سیکنڈ میں اب تو کہہ رہے ہیں ریل چاہیے, تو وہ اس پہ چلی گئی ہے, تو معیار تو آف کورس ڈراپ ہوگا. تو وہ معیار جو ہمارے لاٹ میں تھا, میں دیکھ رہی ہوں کہ آئی ڈونٹ نو کس طرح آ رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کا جو کام ہے وہ اس کو سوٹ کرتا ہے تو وہ کر رہا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ سٹنگ اوور ہیئر اینڈ سیئنگ کہ جو یہ ٹک ٹاک کر رہے ہیں اور یہ گانا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اٹس بیڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ. ایچ آن دیئر اون, سب کو جو سوٹ کر رہا ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وہ معیار چیزوں کا پھر ختم ہو گیا, کوالٹی سفر کر رہی ہے. ہاں, اور اب لوگوں کو آپ اگر معیاری چیز دکھائیں گے بھی, if you sit on a channel somewhere and if you talk about کسی social issue پہ, marriages پہ, کسی پہ, people would not tune into you. You're right. اگر آپ بیٹھ کے کہیں پہ گانا بجا رہے ہیں اور معذرت کے ساتھ آپ کوئی مزاحیہ بھی ایسی کوئی باتیں کریں, وہاں پہ سب آپ کو دیکھیں گے اور وہ ریلز آپ کی ملین میں وائرل ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ڈرا بیک بھی ہے. اینڈ فار دیم میں کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان میں کریج بھی بہت ہے, بیکاز اے لاٹ آف پیپل آر آسکنگ می کہ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ یور چینل, آپ بلاگ کر لے. میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اے ٹک ٹاک, بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری چیز نہیں ہے, میں نہیں کر سکتی ہوں. بٹ جو لوگ کر رہے ہیں دے آر ویری کریجیس پیپل. آئی وڈ ناٹ سے بھائی ایک پورا دن 10 گھنٹے اسکرین کے آگے بیٹھنا اینڈ ٹو ایکسپوز یور سیلف, ہر گالی اور ہر عزت کے لیے یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. It's I think it's a lot of courage you have to put in if you are sitting on a camera and just showing everything who you are. میں تو اس ایک تھاٹ سے فرائٹن ہو جاتی ہوں کہ یار ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں, مجھے پتا ہے کہ اب ہم ریکارڈ کریں گے اور جب آف دا کیمرا ہو جائے گا پھر شاید اس سے زیادہ میں ریلیکس رہوں گی. وہ میری ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی ہے. جیسے شو میں بھی میرا کیمرا آن ہوتا ہے, آئی نو کہ ناؤ فار 2-3 hours آئی ہیو ٹو سٹ ان اے پراپر مینر, آئی ہیو ٹو سے things accordingly and there are do's and don'ts which I need to you know see کہ فیملی ہے, سب کچھ ہے. اور لوگوں نے کوئی کانٹینٹ میں فاطمہ کوالٹی, کوئی باؤنڈریز, وہ بھی کوئی ڈیسائڈ, ان کو صرف لوگوں نے ویوز لینے کے لیے اور واچ ٹائم انکریز کرنے کے لیے they are doing anything. کوئی انہوں نے اس کے گرد کوئی باؤنڈریز اور کوئی لمٹس انہوں نے سیٹ نہیں کی. اور ہم کتنے لوگ میں نے دیکھا ہے پوڈ کاسٹ پہ بیٹھ کے اس بارے میں بات کر رہے ہیں, بٹ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ملین فالوورز اور ویوز دے رہے ہیں, وہ بھی تو ہم ہی لوگ ہیں, ہماری پاپولیشن. اور پھر ہم ہی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یار کی ہو رہا ہے, فیملی ولاگنگ, ڈانس کر کے لوگ. مطلب ہم لوگ بھی کب سے میڈیا میں آئے ہیں, باہر گئے, ہم نے تو کبھی گھر اور گاڑیاں, آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ رائٹ ناؤ. لوگوں نے بھی 1 سال ہوئے ٹک ٹاک پہ, لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے گھر بنا لیے, ہم نے, وچ از گڈ, بٹ کیسے ہمیں بھی بتا دو فارمولا کیا ہے. ہمیں تو سالوں ہو گئے, آپ بھی کارپوریٹ ورلڈ میں ہیں, یو کوڈ ٹیل کہ کارپوریٹ ورلڈ بھی کتنا ٹف ہے. ظاہری بات ہے, سکسیس ٹیکس ٹائم. وہ کہتے ہیں نا کہ ارلی سکسیس از دا اسکیم, سکسیس جو ہے دیٹ ٹیکس ٹائم. ارلی سکسیس از اے اسکیم. اینڈ میں یہ پرہیز کر رہی تھی بولنے سے کہ جو لوگ جتنے سکسیزفل ہو گئے, آئی تھنک وہ پھر وہ ان کا پتہ بھی نہیں چلتا کب آئے اور کب گئے. آپ دیکھیں, ابھی میں آپ سے پوچھوں نا, آپ بھی 5-6 اینکر ایسے ہیں جو 10 سال پرانے ہیں, بٹ یو اسٹل کین
ریمبر اینڈ آپ ان کو ان کے یاد ہوں گے. ابھی آپ کو کسی کا نام یاد نہیں ہوگا, بے شک اس کے ویوز اینڈ ملینز فالوورز کوئی لاکھوں میں جائیں, بٹ نہیں یاد ہوگا. ہمیں بھی, میرے بھی جو لارڈ کے ساتھ آئے ہیں, مجھے وہی یاد ہے. اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں اگر ریکال کروں نا تو مجھے آج سے وہی 15-20 سال پرانے اینکرز, 15-20 سال پرانے ایکٹرز, ایکٹریسز, میں انہیں کو ریکال کر پاتا ہوں, کیونکہ اس وقت جو کام ہو رہا تھا اس کی کوالٹی اور پھر کنٹینٹ کی کوالٹی جو تھی وہ بڑی زبردست تھی. آپ ڈراماز دیکھتے تھے تو تم ڈراما سے بہت سی چیزیں آپ لرن بھی کرتے تھے, سیکھتے بھی تھے. وہ سماجی ایشوز پہ, فیملی ایشوز پہ. اب تو اب دیکھیں ہمارے ڈراماز میں 1-2 ٹاپکس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور وہ انہی کے ارد گرد گھومتے جا رہے ہیں, اور وہ کوالٹی بالکل ایسے ہی وہی مسائل, ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس, ایکسٹرا میرٹل انفیڈیلٹی, ہر ڈرامہ دوسرا اسی, ہر دوسرا تیسرا ڈرامہ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بن رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے معاشرے میں یہ چیزیں ہوں گی, لیکن معاشرے میں اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں دکھانے والے, رائٹ. تو یو نیڈ ٹو کریٹ دا رائٹ بیلنس کہ یار اب تمام ایشوز کو ایڈریس کریں, کہ رادر دین آپ صرف ایک ایشوز پکڑ کے آپ اسی کو ایکسٹراپولیٹ کرتے رہیں اور باقی تمام ایشوز جو ہیں ان کو آپ ویسے چھوڑ دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ نے بات بہت اچھی کی ہے, جب آپ ایک ایشو کو دکھانے بھی لگ جائیں نا, اور آپ کی آنکھ میں سے ایک چیز بار بار آ رہی ہے, آپ کے ذہن میں امبیڈ ہو رہی ہے, فیڈ ہو رہی ہے, تو وہ جو نہیں بھی کر رہے نا وہ اس طرف انکلائن ہو جائیں گے کہ او یہ تو معاشرے میں اتنا عام ہو گیا, او یہ تو سب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آئی تھنک اف سم تھنگ بیڈ از ہیپننگ جسٹ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. آپ جتنا اس کے بارے میں بات کر کے اس چیز کو عام کر دیں گے, اور وہ چیز عام ہوگی تو جو نہیں بھی کر رہے وہ کرے گا کہ یار ہم بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں, ہم بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا. میرجز پہ اتنا ڈراموں میں بھی دکھا رہے ہیں, بٹ دیر آر سم گڈ میرجز آلسو. There are a lot of good marriages. آپ کو بھی ایسے بھی دکھائیں کہ کچھ آدمی اچھے بھی ہیں. اگر آپ اتنی انفیڈیلٹی چینلز پہ دکھا رہے ہیں, بہت بہت آدمی بہت اچھے بھی ہیں, اپنی میرجز میں بہت ٹروتھفل اور لائل ہیں. میرا خیال ہے یہ ایگزامپلز بلکہ دکھانی چاہیے, تاکہ زیادہ دکھانی چاہیے, بالکل, تاکہ جو مرد حضرات اس طرح سے انفیڈیلٹی یا کچھ ایسے ایشوز ہیں ان کی میرجز میں, میرٹل افیئرز جن کے ہیں بھی, وہ شاید وہ کہیں گے کہ یار نہیں ایک ایگزامپل ایسی سیٹ ہو رہی ہے, ہم نہیں کرتے. وہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے. ابھی میں پچھلے دنوں ایک دیکھ رہی تھی, کوئی ہمارے کرکٹر ہیں, ان کی ایک انفلوئنسر کے ساتھ کسی کے ساتھ شادی ہوئی ہے. It's on everywhere. It's on everywhere, yeah. It's all over on seen the post, yeah, right? I have seen that post, yeah. It's on everywhere, and I have been commenting on different ان کی پوسٹ پہ کہ stop posting them. You are actually encouraging them. آپ ان کو بول تو آپ ان کو گالیاں ہی دے رہے ہو, لیکن ان کو اتنا فیمس کر رہے ہو, آلریڈی وہ فیمس ہیں, اور ان کو اور فیم دے رہے ہو. جو ان کی پہلی وائف ہیں ان کی نظر میں یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ اس ٹائم لائم لائٹ میں ہے. بے شک وہ گالیوں کے لیے ہے, لیکن اسٹاپ پوسٹنگ دیم, لیٹ دیم بی. ان کو اللہ کے ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ان کے بارے میں بات ہی نہیں کریں. مطلب وی نیڈ ٹو ڈیفائن دا باؤنڈریز نا, کہ یار کون سی چیز کو ہم نے گھر کے اندر رکھنا ہے, کس چیز کو ہم نے سوشل میڈیا پہ لے کے آنا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے وہ جو باؤنڈریز ہے نا وہ کوئی فکس نہیں کی. ہر چیز میں وداؤٹ ڈفرینشیٹنگ کہ یار اس چیز کو ہم نے, یہ ایک انتہائی پرسنلائز تھنگ ہے جس کو ہم نے ایک پرسنل لیول پہ ریزالو کرنا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ لا کے اس چیز کے ایک تماشا ہی بنائیں گے, کوئی سلوشن تو نہیں ملنا آپ کو. سوشل میڈیا پہ کیا سلوشن ملے گا؟ آپ نے وہ ریسنٹ وہ دیکھی ہوگی فضا علی اور ڈاکٹر صاحب, وہ کیا یہ رمضان میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ٹی وی پہ. ایون رائٹ ناؤ آئی couldn't stop myself laughing. I'm sorry. What was it? اور بعد میں پھر وہ آڈیوز بھی لیک ہوئیں کہ یہ سارا TRP کے لیے تھا اور سارا فیبریکیٹڈ تھا. اللہ ان کو آگے جنت نصیب کریں گے, وہ جو ڈاکٹر صاحب بیچ میں بیٹھے ہیں وہ بیچارے خام خواہ رگڑے گئے. اگر آپ وائرل ہونے کے لیے کر بھی رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نہ کریں, سب کا اپنا ہے. آئی ایم ناٹ گنا کمنٹ. اپنے شوق میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ آپ نے دیکھا, مجھے لگا کہ وہ تھے ہی نہیں وہاں موجود, وہ سن تھے, اور وہ فضا آتی تھی ان کو جھنجھوڑنے کے لیے. وہ بیچارے کو خام خواہ ڈانٹ پڑ گئی. ان کے ساتھ جو ہوا ہے اٹس ایوری ویئر آن سوشل میڈیا. میں کہتی ہوں کہ یار اگر ایکٹنگ بھی کرنی ہے تو آپ پھر ڈھنگ کی ایکٹنگ کرو نا, وہ لگے ہی نہیں ایکٹنگ. ایوری ون از لافنگ, بٹ وہی ہے وائرل ہونے کے لیے. ہمارے شو میں یہ بات کرتے ہیں شاہ جی, ہمارے کلپس آپ دیکھتے ہوں گے جو وائرل ہوتے ہیں, ان میں کبھی کچھ ایسی چیز ہی نہیں ہے. میں نے ان سے ہی یہ چیز سیکھی ہے, وہ جو ایک رٹ چل رہی ہے نا, وہ اس رٹ میں نہیں ہے.
وہ ہی از ڈوئنگ ہز اون ورک, ہی از ڈوئنگ وٹ ہی نوز اینڈ وٹ ہی از فیمس فار. اور ان کا کنڈکٹ شو کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ کوئی چیز وائرل ہوتی بھی ہے تو وہ شو کو ایلیویٹ کر رہی ہے, اور اپنی کوالٹی کی وجہ سے, کنٹینٹ کی وجہ سے وائرل ہوتی ہے. کبھی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی لوز ٹاک نہیں ہے, کامیڈین بھی بیٹھتے ہیں, ایسی بات ہی نہیں ہے, بٹ وی آر مینٹیننگ اٹ پریٹی گڈ ماشاء اللہ. لیکن یہ جو ابھی ہوا ہے میں تو حیران ہوں. ابھی کچھ دن میں نے ان کا, ہمارے شو میں بھی آئے ہیں وہ لوگ. اسپورٹس پسند ہے کیا, کہاں پہ ٹائم گزارتی ہیں؟ میں بکس پڑھتی ہوں. پہلے مجھے شوق نہیں تھا بکس پڑھنے کا, بٹ ایئر لائن میں چونکہ فلائٹس بہت لمبی ہوتی تھی تو یہ میں نے ہیبٹ پھر بنا لی کہ میں بکس پڑھوں گی. اینڈ آئی رائٹ آلسو, لائک بچپن میں تو ہم کہتے تھے کہ ہم ڈائری لکھتے ہیں, بٹ اب جنرل میں تبدیل ہو گئی ہے وہ. سو آئی رائٹ اے لاٹ. اور موویز دیکھتی ہوں بہت زیادہ, اینڈ آئی لائک ٹو ٹریول آلسو. ابھی بھی میرا ٹائٹ اسکیجول تو نہیں تھا, بس یہی تھا کہ مجھے کل میری فلائٹ ہے ارلی مارننگ, تو وہ بس رہتا ہے. جب میں کام سے فری ہوئی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ بس مجھے گھما پھرا دو, مجھے ٹریول کرا دیں. اینڈ پھر اندرون لاہور سے تعلق رہا ہے, وہاں کی پیدائش رہی ہے, اور پھر بٹ بھی ہیں, تو پھر کھانے, اور آپ نے ہمارے آگے کھانے بھی آج بہت رکھ دیے. لیکن جب سے یہ بٹ کیمرے کے آگے آیا ہے یہ بس چیزوں کو دیکھ ہی رہا ہے. یہ بٹ جو ہے یہ ان بٹ ہو گیا, مطلب کہ بٹوں میں تو ہوتا ہے کشمیری بٹ کے ساتھ کتنی کھانے پینے میں مشہور ہے, بہت زیادہ کہ ان کے آگے کھانا رکھ دیں اور وہ کھا نہیں سکے. یہ اب آپ کو جائے گا اس کا سارا نقصان. نہیں آپ کو ہم نے کھلا کے بھجوانا ہے. جتنا بھی میں وزن ابھی پٹ آن کروں گی اس کا سارا نقصان آپ کے اوپر. I will take that. تو فاطمہ فیوریٹ پلیس کون سی ہے اندرون لاہور میں کھانے پینے کے لیے؟ واٹس یور موسٹ فیوریٹ پلیس؟ مجھے وہ جو بادشاہی مسجد والا ہے کوکوز انداز بہت پسند ہے کھانے کے لیے. سردیوں میں ہمیشہ ایک ہمیں ہوتا ہے چکر بہت. اور ابھی آج کل میں دیکھ رہی تھی بلاگنگ لوگوں نے بہت شروع کر دی ہے نا, فوڈ بلاگرز بہت زیادہ ہو گئے. تو میں ہنس کے اپنی فیملی کو کہتی ہوں لو مجھے بٹھا دے, مجھ سے پوچھ لے کہاں سے سب کھانا ہے میں بتا دوں. سردیوں میں آپ نے پائے کہاں سے کھانے ہیں. ان میں لوگ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے ہر جگہ کوئی ہڈن جیم بنا دیا. وہ ہر دوسری جگہ ہڈن جیم ہے, ہر دوسری جگہ ہڈن جیم. اچھی بات کی, حالانکہ وہ ہڈن جیم نہیں ہے, سب لوگ اس سے فیملیئر ہیں. وہ اب کیونکہ لوگ اتنے زیادہ, اب جگہیں تو بہت زیادہ بھی نہیں ہے نا, مطلب کہ اب ساری جگہوں پہ کوئی نہ کوئی پہنچ گیا ہے, لیکن اب وہ کوئی کسی بھی گلی میں جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ وہ, اور پھر وہ کھانا کھاتے ہوئے جو 4-5 ٹپیکل سے ڈائلاگ ہے نا, پھر وہ آتے ہیں اور وہ. حالانکہ کتنے میں نے دیکھے ہیں ہڈن جیمز جو بتائے ہیں, ہم سب نے وہاں سے کھایا ہوا ہے, اور ایک نارمل سا فوڈ ہے, کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے. فاطمہ لاسٹ تھنگ, جو بھی نیو جنریشن کے جو لوگ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, آپ اگر ان کو کوئی تو آپ کی سنگل ایڈوائس کیوں نہ ہے, آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گی؟ آپ خود بھی ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ وسیع شاہ صاحب کے شو میں کام کر رہی ہیں, بڑا ایک اچھا کلچر ہے, انوائرمنٹ فیمیلز کے لیے ایک بہت ہی کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے, تو وہ تمام ہے. تو جب ہم نے اتنا اچھا کلچر انوائرمنٹ موسٹ آف دا پلیسز میں, ساری بات ہے, ایشوز تو دیکھیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. آپ کسی بھی سیگمنٹ میں چلے جائیں, کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں, کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہیں, ہر جگہ ایشوز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, بٹ آپ نے ان تمام ایشوز کے ساتھ مینیج کر کے آپ نے چیزوں کو چلنا ہوتا ہے. تو کوئی ون سنگل ایڈوائس یا مشورہ جو آپ ان کو دینا چاہیں, جو ینگ لوگ جو ہیں جو میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ اب تو کیونکہ پیراڈائم شفٹ ہو گیا تو لوگوں کو میڈیا میں آنے کی نیڈ نہیں رہی ہے. ایوری بڈی ہیز میڈیا گھر پہ ان کے, وچ از فون. اینڈ یہ ایک اچھی چیز بھی ہے اور ایک ڈرا بیک بھی. اچھی چیز یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اسکرین کے پسند کرتے تھے, اسکرین پہ آنا چاہتے تھے, دے ڈونٹ ہیو ٹو گو اینی ویئر, دے ڈونٹ ہیو ٹو پے, دے ڈونٹ اینی میرٹ, کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ اسکرین پہ آ جائیں. لیکن ایک ایڈوائس ہے جو ابھی بھی چینلز میں آنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئیں, تھوڑا سا پڑھ کے آئیں. اگر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت تعلیم لی ہو, کتابیں پڑھیں, اخبار پڑھیں, بکس پڑھیں, اور مطلب جب آئیں تو آپ کو چیزوں کا بیک گراؤنڈ پتہ ہو, وچ از ویری امپورٹنٹ. اور ایک سرٹن پریزنس کو مینٹین کریں. میں کہوں گی جتنے بھی اینکرز ہیں, آن اسکرین اور آف اسکرین. کیونکہ جب آپ اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہو نا, تو چاہے آپ فیمس نہیں بھی ہو,
100 نہیں تو 2 لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ سے انسپریشن ضرور لے رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر لکنگ اپ ٹو یو, اور وہ آپ کو شاید دیکھ کے آنا چاہیں. تو میں نے بہت ساری اینکرز, اب جو لوگ آ رہے ہیں اینکر میں نے دیکھا ہے وہ اپنے پجاماز میں آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ, وہ ٹھیک بھی ہے, وہ جس میں کمفرٹیبل ہیں, بٹ آپ اینکر ہے نا, نہیں ایک ڈیکرم بھی تو ہے نا, آپ نے وہ بھی تو مینٹین کرنا ہے. ایک ڈیکرم بھی مینٹین کرنا ہے کہ کوئی آپ کو آن اسکرین نہیں دیکھ رہا, کسی نے آپ کو آف اسکرین دیکھ کے پہچانا ہے تو وہ پہچانے تو صحیح, اوکے شی از دی اینکر. And you can say that she's the anchor because she looks like, the way she carries herself, the way she speak. آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی, آپ نے ہسٹری کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہوگا, آپ نے تھوڑا بہت سفر کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا نا, آپ کو ایکسپوجر, پڑھائی نہیں بھی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, ڈگری تو اب ایک پیپر رہ گئی ہے. And I'm not saying کہ you need to get a degree before you come to media. Now skills matter more. Skills matter. Skill نہیں ہے تو پڑھیں, گھر پہ پڑھیں. کہ آپ کسی کو جو, آپ کو پتہ ہے ہمارے انٹرویو میں قطر کے ایک لائن تھی جو میں سب کو بتاؤں گی, جو کہ 2000 پاکستانی اسلام آباد میں سرینا ہوٹل میں ہم 2000 لوگ گئے تھے انٹرویو کے لیے, اینڈ بائی دی اینڈ آف دا 3rd day, میں اپنے ناظرین کو بتاؤں, وی ور اونلی 11 who got selected out of 2000. 2000 لوگوں میں سے 11 لوگوں کو وہ لے کے گئے تھے. کتنا ایکسٹریم کمپٹیشن تھا. اور آپ قطر اور ایمریٹس میں جائیں وہ یہی ہوتی ہے, اور میرے ساتھ انٹرویو پہ یہ ہوا تھا, آئی ڈونٹ نو, وہ یہی تھا کہ آئی واز فیکنگ اٹ, اینڈ آئی ہیڈ دس ان مائی مائنڈ کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, ایوری تھنگ لائی, ڈو اٹ ان اے وے دیٹ دے وڈ ناٹ, پکڑ نہیں سکے آپ لوگوں کو. ریکروٹرز کوئی آسٹریلین تھا, کوئی برٹش بیٹھا ہوا تھا. لیکن فاطمہ اس کے پیچھے بھی آپ کی ایک سرٹن ایفرٹ اور جو نالج آپ نے لیا ہوتا ہے وہ ایک اسٹرانگ ہونا ہی چاہیے. بالکل, کیونکہ ادروائز بیس ہوتی ہے, کیونکہ ادروائز ظاہری بات ہے جو آپ کو, خاص طور پر اگر ہم قطر ایئر ویز یا اتنی بڑی بڑی کمپنیز کی یا کارپوریشن کی بات کریں, تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آؤٹ آف 2000 جسٹ 11 پیپل گاٹ سلیکٹڈ, تو وہ ان کا ایک اسکریننگ پروسیس ہے, یہ ہے, تو وہ آپ کو اپنی ایک نالج بیس جو ہے جس طرح بتا رہی ہیں وہ آپ کو بلڈ کرنی پڑتی ہے ٹو گو تھرو دا پروسیس. یس آف کورس, آپ کی بیس اسٹرانگ ہوگی تو ادروائز تو یو کین, ادروائز تو پھر وہی ہوگا نا جو ٹک ٹاک پہ, وہ ٹک ٹاک. تو میں اسی لیے ان کو بول رہی ہوں کہ آئیں تو تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئیں, اور آف اسکرین اینڈ آن اسکرین پلیز گرلز اگر دیکھ رہی ہیں تو وہ اپنا ایک مینٹین کریں. اوکے, that's the most important. And who is the one person جس نے میڈیا میں آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا, جو آپ کے لیے انسپائریشن تھی؟ ہو سکتا ہے کرنٹ میں سے ہو, پاسٹ میں سے ہو. از دیر اینی ون جو آپ؟ یس, ایک نہیں ہے 2-3 لوگ ہیں. عائشہ ناز دنیا نیوز پہ ہوتی ہیں, ہم ان کے اس ٹائم انہی سے پڑھتے تھے. سلمان حسن سر, آئی ہیو اے ہیوج رسپیکٹ فار سلمان سر, سلمان حیدر. اور سمینہ پاشا ہوتی تھیں. ڈر بھی ہوتا تھا ان لوگوں کا, اور بڑا جھجکتے ہوئے ہم ان سے پوچھتے تھے. میرے چینل میں مجھے مارننگ شو, اب تو ہر کوئی کر رہا ہے, مجھے ہمارا مارننگ شو پسند تھا. ایک لیڈنگ چینل میں کرتے تھے عبداللہ اور ہما, اف آئی ایم ناٹ رانگ ہر نیم از ہما آئی تھنک, میرا خیال ہے. ہاں, وہ جو بھی ڈوو صبح آتا ہے مارننگ شو میں. اس کے بعد ہی تھوڑا مارننگ شو کا پیراڈائم شفٹ ہوا تھا. پہلے تو جوڑے اور شادیاں ہو رہی تھیں مارننگ شو پہ. تو مجھے اپنا نیو کا, ہمارے شو میں وہ کرتی تھی مریم, نیو کا مارننگ شو کرتی تھی. ویری ویل اسپوکن, کمیونیکیشن اسکل ان کا ویری آرٹیکولیٹ, اور بہت زیادہ وائز, اور ان کو نالج ان کا بہت زیادہ براڈر تھا. تو وہ مجھے بہت پسند تھی. پتہ نہیں ابھی وہ اتنا اس ٹائم پہ پاپولر نہیں تھا, لیکن وہ جو تھی ہر سیلف, ان کا کیریج, ان کی اسکرین پریزنس. مدیحہ نقوی ہیں, مارننگ شو کرتی ہیں, وہ بہت اچھی لگتی ہیں مجھے. انوشے اشرف, آئی یوز ٹو لک اپ ٹو انوشے, چائے ٹوسٹ اور ہوسٹ کرتی ہیں. میں کہتی تھی کہ یار اف آئی ووڈ اینڈ اپ ون ڈے ڈوئنگ اے مارننگ شو, آئی ووڈ ڈو اٹ لائک دس. تو یہ 4-5 لوگ ہیں جو مجھے یاد ہے. اینڈ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 to 10 years? ہاں, ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ, یہ تو آپ نے وہ کیا ہے نا ایک سوال کیا, وہ 5 سال بعد کہاں دیکھیں گے. میں 5 سال بعد دوبارہ ہواؤں میں ملوں گی کہیں پہ. نہیں, 5 سال بعد دوبارہ ہواؤں میں ملیں گی یا زمین پہ ملیں گی؟ نہیں, اب مجھے لگتا ہے اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بی گراؤنڈیڈ, زمین پہ رہو. اور اب دوبارہ اسکرین جوائن کیا تو میرا اینڈ گول آف کورس یہی ہوتا ہے پروگرام ہوسٹ کا, کہ وہ مارننگ شو کرے. اینڈ آئی ووڈ آلسو وانٹ ٹو ڈو اٹ. اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے کبھی یہ موقع ملے بھی
کیونکہ ابھی جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے، پہلے تو انٹرٹینمنٹ تھا، اب انفرٹینمنٹ ہو گیا مارننگ شوز. تو آپ نالج بھی گین کر رہے ہو، سوشل ایشوز پہ بھی بات کر رہے ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ ان اے ویری کیجول وے وچ ہمارے جتنے بھی لاہوری، مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ وہ میرے ساتھ ریلیٹ کریں گے. ہاں ابھی کچھ جو کر رہے ہیں وہ کیونکہ انفرٹینمنٹ ہو گیا تو وہ اس میں تھوڑا نیوزی ٹچ دے رہے ہیں. اینڈ آئی وڈ سے کہ مارننگ شو جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں، کیپ اٹ ویری سمپل اینڈ کیجول، بیکاز صبح آپ نے 8 بجے ٹیون ان کرنا ہی کسی بھاری بھرکم خبر اور چیزوں کے نہیں ہیں. جگن جو ہیں وہ بہت the way she کیریز اپنا، انہوں نے بہت لائٹ اور کیجول رکھا ہوا ہے. مطلب کوئی بہت بھاری بھرکم جوڑے اور تیار ہو کے نہیں آتی. ندا یاسر، میرا ان سے کوئی اتنا اتفاق نہیں ہوا. جگن تو ہمارے شو پہ بھی آئی تھی. آپ کے شو پہ بھی آئی ہے. ویری لولی پرسنالٹی. ابھی ارملا ہے، وہ شی از آلسو ڈوئنگ اے مارننگ شو. ہمارا ہی لاٹ تھا، ہم سب ساتھ ہی آئے تھے. تھوڑی سی مجھ سے سینئر تھی لیکن وہ اچھا کیجول ہے. شی از ڈوئنگ گریٹ ماشاء اللہ، اینڈ اچھا کر رہی ہیں وہ. تھینک یو سو مچ فاطمہ فار سچ انگیجنگ کانورسیشن. اور آپ نے اتنے بزی اسکیڈول میں سے ٹائم نکالا. صبح آپ کی فلائٹ بھی ہے، تو ہیو اے سیف جرنی ٹو دا ڈیسٹینیشن جہاں پہ بھی آپ جا رہی ہیں. تو اٹ واز لولی ٹو ہیو یو ان دا شو. سو مچ اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے اتنا زیادہ کھل کے مجھے نہیں لگتا کبھی کہیں بات کی ہے، اور بہت مزہ آیا. آئی نیور ایک منٹ کے لیے بھی نہیں لگا کہ پہلی بار میں ملی ہوں. اینڈ یو اینڈ یور ٹیم میڈ می فیل ویری کمفرٹیبل، وچ میں بہت ڈری ہوئی تھی. لائک وائز جی، آئی تھورلی انجوائڈ اٹ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ فیوچر میں وی وڈ لو ٹو ہیو یو اگین ان آور اسٹوڈیو. انشاء اللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فاطمہ. اللہ حافظ.